دم کرنے کا بالکل آسان اور سنت طریقہ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ قرآن پاک کی یہ 3 صورتیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان سے دم کرنے کا آسان اور سنت طریقہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے کس کا عمل بہتر ہو سکتا ہے؟ یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان 3 صورتوں سے دم فرماتے تھے۔ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی بچہ ہے، کسی کو نظر لگ گئی ہے، تو آپ یا پھر اپنے اوپر خود کے اوپر آپ دم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ 3 صورتیں بہت ہی زبردست ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہی 3 صورتوں سے دم فرماتے تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مولانا صاحب دم کریں گے یا کوئی عامل صاحب جو ہے وہ دم کریں گے، آپ خود بھی دم کر سکتے ہیں، آپ کے لیے بھی دین ہے، ٹھیک ہے نا، آپ بھی مسلمان ہیں، آپ کے اوپر بھی سنت پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیجئے اور اس کی برکات دیکھیے کہ یہ 3 صورتیں کتنی طاقتور ہیں۔ جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج رات جب یہ صورتیں نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ آج رات ایسی صورتیں نازل ہوئیں جس کی مثل پہلے کبھی نہیں ہوئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ معوذات ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور قل هو اللہ احد۔ اور اسی طرح ان صورتوں کو پڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں پر دم فرماتے تھے۔ یعنی گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا تو امی عائشہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معوذات پڑھ کر جو ہے ان پر دم کرتے، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خود کا معمول تھا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جب بستر پر تشریف لے جاتے رات کو، تو آپ سونے سے قبل جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو یوں ملاتے، ہاتھوں کی ہتھیلیاں، اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں پڑھ کر اپنے ہتھیلیوں پر پھونکتے، اور پھر سر پر اور چہرے پر اور جسم کے اگلے حصے پر جہاں تک ممکن ہوتا ہاتھ پھیر لیتے۔ اور امی عائشہ فرماتی ہے کہ آپ کی جب بیماری کے ایام تھے، یعنی آپ کی بیماری بڑھ گئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر میں پڑھ کر دم کرتی اور آپ کے ہاتھوں پر پھونک دیتی، اور آپ کے ہاتھ جو ہے وہ جسم پر پھیرتی، اس لیے کہ میرے ہاتھوں سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک برکت والے تھے۔ تو دم کرنا بالکل آسان ہے، آپ ان 3 صورتوں سے دم کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی بیمار ہے، گھر کے اندر کوئی بیمار ہے تو یوں آپ دم کر لیں، کوئی بچہ بیمار ہے یا کسی کو بھی دم کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے اندر جو ہے وہ کوئی نظر ہے یا پھر اسی طرح کوئی بیمار ہیں آپ، تو آپ خود پر بھی دم کر سکتے ہیں۔ بالکل آسان طریقہ ہے۔ دیکھیں 2 طریقے، ایک تو سب سے پہلے یہ طریقہ کہ آپ اپنے دونوں، اگر اپنے اوپر ہاتھ دم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو ملائیں گے، اور سب سے پہلے آپ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ صورتیں پڑھ لی آپ نے، پھونک دے اپنے ہاتھوں کے ہتھیلیوں پر، اس کے بعد پھر اس طرح سے سر پر، پھر اس طرح چہرے پر، اور پھر جسم کے اگلے حصے پر جہاں تک ممکن ہو ہاتھ پھیر لیں۔ یہ بالکل سنت طریقہ، آپ 3 مرتبہ یہ عمل کر سکتے ہیں، روزانہ آپ نے اس طرح سے دم کرنا۔ اور اسی طرح اگر بچوں پر نظر لگی ہے، بچے کو دم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے یہ صورتیں پڑھ لیں اور اس طرح اس کے اوپر پھونک دیں، ٹھیک ہے نا۔ صورتیں پڑھ لی آپ نے، بس اتنا کافی ہے۔ یا پھر اسی طرح تھتکارنا جسے کہتے ہیں، تھوڑا تھوڑا اس طرح سے، یہ بھی طریقہ ثابت ہے۔ تو اس طرح سے کسی کو بھی دم کر رہے ہیں تو آپ یوں بھی دم کر سکتے ہیں، بالکل آسان طریقہ ہے، اور یہ سنت طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو آپ اس پر دم کریں، بچوں پر دم کریں، بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن اور امام حسین علیہ السلام پر اس طرح سے یہ معوذات پڑھ کر جو ہے وہ دم فرماتے تھے۔ تو بچوں پر دم کرنا بھی ثابت ہے، اور خود پر دم کرنا، اور بیوی جو ہے اپنے شوہر پر دم کر سکتی ہے، جس طرح کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ عمل فرماتی تھی، تو آپ اس طرح سے دم کر سکتے ہیں۔ بالکل آسان طریقہ ہے، مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ یہ صورتیں بہت ہی زیادہ پاورفل ہے،
آپ ان کو بالکل ایسا نہ سمجھے کہ یہ ان صورتوں سے کیا ہوگا، نظر لگی ہے، کسی پر جادو کا اثر ہے یا کوئی بیمار ہے، یہ صورتیں پڑھ کر دم کر دیں، پھر اس کی برکات دیکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہی صورتوں کے ذریعے جو ہے وہ دم فرماتے تھے۔ نظر لگ جاتی ہے، بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، اور نظر کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نظر ایک ایسی چیز ہے جو اونٹ کو ہنڈیا تک اور انسان کو قبر تک لے جاتی ہے۔ بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، ان کی کچھ ادائیں ایسی ہوتی ہیں، کوئی اس طرح کے وہ جو ہے وہ ادائیں کرتے ہیں، ان کا بولنا، ان کا جو ہے چلنا پھرنا، تو نظر لگ جاتی ہے۔ تو نظر اگر کسی کو لگی ہے تو آپ یہ دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل نظر اتر جائے گی، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو صدقہ جاری کے نیت سے آگے ضرور شیئر کر دیجیے گا، لائک اور چینل کو فالو کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ